السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أو أعليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان۔ عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب۔ حضرت طلق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا، یا یہ کہا کہ میں نے اپنی شرمگاہ کو نماز کے دوران چھو لیا، تو کیا وضو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو تمہارے جسم کا ایک عضو ہی ہے، تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث یہ ہے۔ نواقض وضو سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، اور سند کے اعتبار سے یہ دونوں احادیث صحیح ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ترجمہ میں معنی سنا ہے، بظاہر دونوں احادیث ایک دوسرے سے بالکل متعارض ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو آیا اس پر وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وضو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے جسم کے باقی اعضاء کی طرح ایک عضو ہے۔ اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو ان دونوں احادیث میں کیا تطبیق ہے، یا کون سی حدیث زیادہ درست ہے یا راجح ہے، اور کس پر عمل کیا جائے گا؟ اس میں بڑی تفصیل ہے، اور محدثین کرام نے اس پر کافی شرح میں وضاحت کی ہے، جس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ بعض محدثین کے نزدیک ایک روایت دوسری روایت کے مقابلے میں سنداً زیادہ قوی ہے، اور یہ محدثین کا اصول ہے کہ اگر دو احادیث آپس میں متعارض ہو جائیں تو جو سند میں زیادہ قوی ہوتی ہے اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے، اور دوسری کو اس کے مقابلے میں چھوڑ دیتے۔ جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا کہ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو شرمگاہ کو چھو لے اسے چاہیے کہ وضو کرے، اس کا معنی یہ ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ تو امام بخاری کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اگر بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو ایسے میں وضو کرنا چاہیے۔ اور فقہائے حنابلہ یعنی امام احمد بن حنبل اور ان کے جو تلامذہ ہیں ان کا بھی رجحان اور موقف اس جانب ہے کہ ہاتھ لگ جانے پر
وضو کرنا چاہیے، اور یقینی طور پر یہ ہاتھ لگنا ڈائریکٹ ہے، بغیر کپڑے کے ہے۔ اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگے تو بالاتفاق کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کا اس پر اجماع ہے کہ ایسے بندے کے اوپر نہ وضو ہے اور نہ ہی اس کے کسی طرح کی پاکیزگی میں کوئی فرق آیا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے بغیر کپڑے کے ڈائریکٹلی ہاتھ لگنے پر۔ بعض فقہا کے نزدیک ان دونوں احادیث میں در حقیقت فرق یہی ہے، جہاں پر آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ نماز کے دوران میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا گیا ہے، وہاں غالب رجحان یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے شرمگاہ کو کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگایا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باقی اعضاء کی طرح ہی ہے اور تم پر وضو نہیں ہے۔ لیکن یہ توجیہ کمزور معلوم ہوتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ تمہارے باقی اعضاء کی طرح ہی ہے، اس کا معنی جس طرح باقی اعضاء کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جیسے کان ہے، چہرہ ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، تو اسی طرح بغیر کپڑے کے ہاتھ لگائے تو آپ نے یہ علت بیان کی ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علت بیان کرتے کہ تم نے کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگایا ہے، اس لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے یہ توجیہ درست معلوم نہیں ہوتی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر فقہا جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان دونوں احادیث میں در حقیقت تطبیق کرنی ہے، اور تطبیق بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، اس لیے کسی بھی حدیث کو دوسرے کے ساتھ معارضت کے طور پر چھوڑنا ضروری نہیں۔ تطبیق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی تطبیق یہ ہے، اگر تو شرمگاہ کو ہاتھ شہوت کے طور پر لگا ہے تو پھر خواہ کچھ بھی نہ نکلا ہو، جسم سے کوئی مادہ خارج نہیں ہوا، لیکن شرمگاہ کو ہاتھ شہوت کے طور پر لگایا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس بات کو کہا کہ من مس ذکرہ، جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے، یعنی یہاں پر ارادتاً چھونا ہے، تو ایسے میں اس شخص کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے۔ لیکن جس شخص نے نماز میں یہ سوال کیا تھا تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ نماز میں اس نے شہوتاً ایسے نہیں کیا ہو۔ بسا اوقات انسان کو ضرورت محسوس ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی کسی مسئلے کی وجہ سے یا کھجلی کی وجہ سے یا کسی بھی اور پرابلم کی وجہ سے، کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے وہاں ہاتھ لگاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے کسی اور ضرورت کے تحت اپنی شرمگاہ کو چھوا تو چونکہ اس کا چھونا شہوت کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ تو یہ تطبیق ہے دونوں احادیث میں، کہ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ہے کہ نہیں تمہارا وضو نہیں ٹوٹا، جس طرح تمہارے جسم کے باقی اعضاء ہیں اسی طرح یہ ہے، جس طرح باقی اعضاء کو انسان چھوتا ہے تو وہ شہوت کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے کان کو اگر میں یہاں پر کھجلی کر رہا ہوں یا آنکھوں کو مسل رہا ہوں یا چہرے کو ہاتھ لگا رہا ہوں، بالکل اس انداز میں اگر تمہارا اپنی شرمگاہ کو چھونا ہے کسی وجہ سے تو پھر اس پر وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر شہوت کی وجہ سے ہے تو پھر اس پر وضو ہے۔ اسی حدیث کے ذیل میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح میں ایک چیز یہ بھی بیان کی ہے کہ دونوں احادیث میں ذکر کے الفاظ ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ صرف جو شرمگاہ ہے اس کے متعلق یہ حکم ہے، اس سے ارد گرد حتیٰ کہ انسان کے جو خصیتین ہیں اگر وہ ان کو ہاتھ لگاتا ہے تو بالاتفاق اس کا وضو قائم ہے، وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ اسی کے ذیل میں یہ بات بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بحث وجوبیت اور غیر وجوبیت کی ہے، کہ اگر کسی شخص کا ہاتھ لگ گیا ہے تو اس پر وضو واجب ہے یا نہیں ہے، لیکن دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی کا ہاتھ لگا ہے تو مستحب یہی ہے کہ وہ وضو کر لے، زیادہ بہتر اور انسب یہی ہے کہ وہ وضو کر لے۔ تو ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات پتہ چلتی ہے اگر بغیر شہوت کے ہاتھ لگ جائے
اور ایسے میں انسان نماز پڑھ رہا ہے یا وضو کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کا وضو قائم ہے۔ اگر شہوت سے ہاتھ لگا ہے تو پھر وضو ٹوٹ چکا ہے، اس کو وضو دوبارہ کرنا ہے۔ اور زیادہ بہتر غیر ارادی طور پہ یا غیر شہوت کے طور پر ہاتھ لگنے والے کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ من باب الاستحباب زیادہ طہارت حاصل کرنے کے لیے بہرحال وضو کر لے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔